بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ فنی خرابی کی وجہ سے بیچ میں وقفہ آ گیا، دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، کہ اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فإن زللتم، پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو، من بعد ما جاءتکم البینات، اس کے بعد بھی کہ جب تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکی، تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، کہ اللہ تعالی غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان يأتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبان میں اللہ کا عذاب آ جائے۔ والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، فرشتے نیچے اتر آئیں اور سارے قصے تمام ہو جائیں۔ وإلی اللہ ترجع الامور، تو سارے کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اب رکوع نمبر 26 شروع ہوتا ہے۔ سل بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں، کم آتیناہم من آیۃ بینہ، کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں۔ ومن یبدل نعمت اللہ، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو بدل ڈالے، من بعد ما جاءتہ، اپنے پاس آ جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ زُیِّنَ للذین کفروا، آراستہ کر دی گئی ہے کافروں کے لیے، الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، ویسخرون، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، من الذین آمنوا، ایمان والوں سے، والذین اتقوا، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، وہ ان کے اوپر ہوں گے، یوم القیامتی، قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ کان الناس امۃ واحدہ، ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے۔ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا۔ وَأَنزَلَ، اور اتاری، مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ان کے ساتھ کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، اس میں جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اور اختلاف نہیں کیا اس میں کسی نے، إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، سوائے ان کے جن کو دی گئی تھی، من بعد اس کے، ما جاءتهم البینات، کہ آ چکی تھی ان کے پاس واضح نشانیاں، بغیم بینہم، باہمی حسد کی وجہ سے، فہدی اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، من الحق کی حق سے، بإذنہ ہی اللہ کے حکم سے، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ ام حسبتم، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، یوں ہی بغیر آزمائش کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ لما یأتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ ابھی تک تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ مستہم البأساء، ان کو پہنچی تکلیف، ان کو پہنچی تنگی، والضراء، اور تکلیف، وزلزلوا، اور ان کو ڈگمگایا گیا، ہلا ڈالا گیا، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول، کہنے لگے رسول بھی، والذین آمنوا معہ، اور جو ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ والذین الا ان نصر اللہ قریب، خبردار بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔
यस्अलूनक माज़ा युनफ़िक़ून, वो आपसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या खर्च करें। कुल, आप फरमा दीजिए, मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन, जो भी तुम खर्च करोगे अपना माल, फलिल वालिदैनी, तो वालिदैन के लिए करेंगे, वल अक़रबीन, और रिश्तेदारों के लिए, वल यतामा, और यतीमों के लिए, वल मसाकीन, और मसाकीन के लिए, मोहताजों के लिए, वब्निस सबील, और मुसाफिरों के लिए, वमा तफ़अलू मिन खैरिन, और जो भी तुम नेकी का काम करोगे, फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, फितना फसाद की बेखुनी के लिए और क़याम अमन के लिए तुम पर दिफाई जंग फ़र्ज कर दी गई है। वहुवा कुरहुल लकुम, हालांकि वो तुम्हें तबअन नागवार है, तुम्हें नापसंद है। व असा अन तकरहु शैअन, और हालांकि और मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो। असा मुमकिन है, अन तकरहु कि तुम नापसंद करो, शैअन किसी चीज़ को, वहुवा खैरुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो। व असा और मुमकिन है, अन तुहिब्बू कि तुम पसंद करो, शैअन किसी चीज़ को, वहुवा शर्रुल लकुम, और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। ये तो अल्लाह जानता है। वल्लाहु यअलमु, और अल्लाह ताला खुद जानता है, व अंतुम ला तअलमून, और तुम नहीं जानते। यस्अलूनका, लोग आपसे सवाल करते हैं, अनिश शहरिल हरामी, हुर्मत वाले महीने में, क़ितालन फ़ीहे, जंग का हुक्म दरियाफ्त करते हैं, यानी जंग करने के बारे में सवाल करते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, क़ितालुन फ़ीहे कबीर, यानी हुर्मत वाले महीने में जंग बड़ा गुनाह है, गुनाह कबीरा है। वसद्दुन अन सबीलिल्लाही, और अल्लाह की राह से रोकना, व कुफ्रुम बिही, और उससे कुफ्र करना, वल मस्जिदिल हराम, और मस्जिद हराम यानी खाने काबा से रोकना, व इखराज अहलिही, और इसके रहने वालों को वहाँ से निकालना, मिनहु, वहाँ से, अकबरु इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक गुनाह कबीरा है, बहुत बड़ा गुनाह है। वल फितनतु, और फितना बर्पा करना, अकबरु मिनल क़त्ली, कत्ल और खून से भी बढ़कर जुर्म है। वला यज़ालूना युक़ातिलूनकुम, और ये काफिर तुमसे हमेशा जंग जारी रखेंगे, हत्ता यहाँ तक कि यरुद्दुकुम अन दीनिकुम, ये तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे, इन इस्तताऊ, अगर वो ऐसा कर सके। वमन यर्तदिद मिनकुम, और जो फिर जाएगा तुम में से अन दीनिही, अपने दीन से, फयमुत, और उसको मौत आ जाएगी, वहुवा काफिरुन, इस हाल में कि वो काफिर था, फउलाइका, तो यही लोग हैं, हाबितत आमालुहुम, जिनके आमाल ज़ाया हो गए, फिर दुनिया में, वल आखिरती, और आखिरत में। व उलाइका अस्हाबुन नारी हुम फ़ीहा खालिदून, और ये लोग दोज़ख वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक जो लोग ईमान लाए, वल्लज़ीना हाजरू, जिन्होंने हिजरत की, वजाहदू, जिहाद किया, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, उलाइका, यही लोग हैं, यरजूना, जो उम्मीद रखते हैं, रहमतुल्लाहि, अल्लाह ताला की रहमत की, अल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और हमेशा रहम फरमाने वाला है। यस्अलूनका, वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल खमरी वल मैसिरी, शराब और जुए की निस्बत। कुल, आप फरमा दीजिए, फ़ीहिमा इस्मुन कबीरुन, इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है, व मनाफ़िउ लिन्नासी, और लोगों के लिए कुछ दुनियावी फ़ायदे भी हैं, व इस्मुहुमा, और इन दोनों का गुनाह, अकबरू, ज़्यादा बड़ा है, मिन नफ़इहिमा, इनके नफ़ा से बढ़कर है। व यस्अलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे लोग, माज़ा युनफ़िकून, कि क्या कुछ खर्च करें। कुल, आप फरमा दीजिए, अल अफ़वा, जो ज़रूरत से ज़ायद है वो खर्च करो। कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु, वाज़ेह फरमाता है अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, अल आयाती, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, फिर दुनिया में भी, वल आखिरती, और आखिरत में, दुनिया और तुम्हारा गौर व फिक्र करना दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात में रहे। व यस्अलूनका, और वो सवाल करते हैं आपसे, अनिल यतामा, यतीमों के बारे में दरियाफ्त करते हैं। कुल, आप फरमा दीजिए, इस्लाहुल लहुम खैर,
کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، یعنی یتیموں کی اگر آپ کو کفالت مل جائے، یتیموں کا آپ کو وارث بنا دیا جائے، تو پھر ان کے احوال کو سنوارنا ہمارے لیے بہتر ہے، ان کے معاملات کو سنوارنا۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اگر تم ان کے ساتھ گھل مل جاؤ، اگر انہیں نفقہ اور کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو، تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہے، لَأَعْنَتَكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس یتیمی کی تکلیف میں تمہیں ڈال دیتا۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ خوب غالب اور حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، آگے مشرک عورتوں مشرک مردوں سے نکاح کرنے کے مسائل ہیں۔ وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ نکاح کرو، الْمُشْرِكَاتِ، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنّ، وہ ایمان لے آئیں، مسلمان ہو جائیں۔ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مومن ایمان والی لونڈی خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکۃ، مشرک آزاد عورت سے، یعنی ایک مشرک مالدار عورت ہے اور ایک غلام مومن عورت ایمان والی عورت ہے، تو نکاح دونوں میں سے کس کے ساتھ صحیح ہے؟ مومن ایمان والی لونڈی سے بہتر ہے، اور مالدار مشرک عورت سے حرام ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، یعنی مشرک عورت تمہیں پسند بھی ہو تو اس سے نکاح نہیں کرو۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کرواؤ تم مشرک مردوں سے اپنی عورتوں کا، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا، وہ ایمان لے آئیں۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ، اور ایک مومن غلام خیرٌ، بہتر ہے، من مشرکن، ایک مشرک عورت سے، مشرک آزاد مرد سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ اولئک، یہ لوگ ایسے ہیں، یدعون، جو دعوت دیتے ہیں، للنار، آگ کی طرف، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یدعو، دعوت دیتا ہے، للجنۃ والمغفرۃ، جنت اور مغفرت کی طرف، بإذنہ، اپنے حکم سے، ویبین آیاتہ، اور واضح فرماتا ہے اپنی آیات کو، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، ہوا اذن، کہ یہ نجاست ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، پس دور رہا کرو عورتوں سے، فی المحیض، حیض کے دنوں میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اور ان کے قریب نہ جاؤ، حتیٰ یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَہَّرْنَ، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر آؤ ان کے پاس، مِنْ حَيْثُ، جہاں سے أَمَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، يحب التوابین، محبت فرماتا ہے توبہ کرنے والوں سے، ويحب المتطہرین، اور محبت فرماتا ہے پاک رہنے والوں سے، جنہوں نے پاکیزگی اختیار کی۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں، تمہاری کھیتیاں ہیں۔ فأتوا حرثکم، پس آؤ اپنی کھیتیوں کے پاس، انا شئتم، جیسے تم چاہو۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ واعلموا، اور جان لو، انکم ملاقوہ، کہ بے شک تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دو ایمان والوں کو۔ ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ۔ لا تجعلوا، اور نہ بناؤ اللہ تعالیٰ کو، عرضۃً، آڑ، لایمانکم، اپنی قسموں کے لیے، یعنی اللہ کی قسمیں نہ کھاؤ۔ ان تبروا، کہ تم نیکی کرو گے، وتتقوا، اور پرہیزگاری کرو گے، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ گے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔
لا یؤاخذکم اللہ نہیں پکڑے گا تمہیں اللہ تعالیٰ باللغو فی ایمانکم تمہاری فضول بیہودہ قسموں کی وجہ سے تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا، ولیکن اور لیکن یؤاخذکم وہ تمہارا مواخذہ فرمائے گا بما کسبت قلوبکم ان کی وجہ سے جو کمایا تمہارے دلوں نے، یعنی دل سے تم نے جو بات کی اور ایک فضول میں ایک بے وزن بات پر اللہ تعالیٰ تمہاری مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ للذین ان لوگوں کے لیے یؤلون من نسائہم جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں، تربص اربعۃ اشہر انتظار کرنا ہے، مہلت ہے ان کے لیے 4 ماہ کی۔ فَإِن فَاءُوا پھر اگر وہ رجوع کر لیں، اس مدت میں رجوع کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اس میں مسئلہ واضح ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کی طرف جانے سے نہ جانے کی قسم کھا لے تو اس کے لیے 4 ماہ کی ایک مدت ہے، 4 ماہ تک اگر اس نے رجوع نہ کیا تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی، اور دوبارہ اگر رجوع کرنا ہوا تو پھر دوبارہ سے تجدید نکاح کرنا پڑے گا۔ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء اور طلاق یافتہ عورتیں، مطلقات طلاق یافتہ عورتیں یتربصن انتظار میں رکھیں بانفسہن اپنے آپ کو روکے رکھیں 3 قروء 3 حیض پاک ہونے تک۔ ولا یحل لہن اور حلال نہیں ہے ان کے لیے ان یکتمن کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ جو پیدا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے فی ارحامہن ان کے رحموں میں، یعنی اگر وہ حاملہ ہیں تو اس کو چھپائیں نہیں۔ ان کننا اگر وہ یؤمنن ایمان لاتی ہیں باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتی ہیں۔ وبعولتہن اور ان کے شوہر احق زیادہ حقدار ہیں بردہن ان کے لوٹائے جانے کے، فی ذالک اس بارے میں، ان ارادو اصلاح اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں، ولہن اور ان کے لیے مثل الذی ان عورتوں کے لیے اسی مثل ہیں حقوق علیہن جو جس طرح ان کے اوپر فرائض ہیں، یعنی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں عورتوں کے جیسے مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں، بالمعروفی دستور کے مطابق۔ وللرجال اور مردوں کے لیے علیہن عورتوں پر درجتن فضیلت ہے، واللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان رکوع نمبر 29 طلاق 2 بار صرف 2 بار ہوتی ہے۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے، امساک روک لینا ہے بمعروف اچھے طریقے سے، او تسریح باحسان یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، تسریح کا مطلب چھوڑ دینا، آزاد کر دینا۔ ولا یحل لکم اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان تاخذوا کہ تم لو مما اس میں سے جو آتیتموہن ان بیویوں کو دے چکے ہو شیئن کچھ بھی، اگر ان کو طلاق دینی ہو مکمل تو جو کچھ ان کو دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لو، الا ان یخافا اللہ یقیما حدود اللہ سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو، الا ان یخافا کہ دونوں کو اندیشہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ کہ اب رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، اللہ یقیما حدود اللہ کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ
پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ یقیما حدود اللہ ہے کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما تو پھر ان دونوں پر کوئی حرج نہیں، فی مفتدت بہی سو اس صورت میں ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر آزادی لے لے، فی ما اس میں جو افتدت بدلہ دے کر بہی اس کا آزادی لے لے، تل کا حدود اللہ کی اللہ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، فلا تعتدوها ان سے آگے مت بڑھو، ومن یتعد حدود اللہ اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں، فاولئک هم الظالمون سو وہی لوگ ظالم ہیں، فإن طلقها پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی، یعنی 2 طلاق کے بعد یہ جو ہم نے پڑھا اس میں مسئلہ کیا سمجھ آیا کہ پہلی اور دوسری طلاق کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، اور بہترین طلاق دینے کا طریقہ اسلام نے یہ بتایا کہ پہلی طلاق دے کر 3 طہر تک یعنی انتظار کریں، پھر دوسری طلاق دیں، پھر 3 طہر تک انتظار، پھر تیسری ہو، جب تیسری طلاق ہو گئی تو پھر رجوع کا حق نہیں ہے، دوسری طلاق تک رجوع کا حق ہے مرد کے پاس، اگر مدت گزر گئی، رجوع کی مدت گزر گئی تو پھر تجدید نکاح کرنا ہوگی، اور تیسری طلاق جب دے دی تو پھر وہ عورت مکمل حرام ہو گئی اس مرد کے لیے، فإن طلقها پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ بھی طلاق دے دی، فلا تحل له تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح زوجا غیرہ یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے، فإن طلقها پھر اگر وہ بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح علیہما تو پھر کوئی حرج نہیں ان دونوں پر، یعنی پہلے شوہر پر اس بیوی پر، ان یتراجعا کہ وہ آپس میں رجوع کر لیں، پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، ان ظنا اگر ان کو یقین ہو کہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں آنے کے بعد ان یقیما حدود اللہ کہ وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکیں گے، وتلک حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، یبینھا جن کو وہ واضح فرماتا ہے، لقوم یعلمون ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم والے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جب تیسری طلاق ہو جائے تو پھر وہ عورت حرام ہوگی اس مرد کے لیے، اور اس کو اگر وہ مرد اس عورت سے دوبارہ شادی کرنا چاہے، جیسے بہت جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ پہلے طلاق دے دیتے ہیں جذبات میں آ کر 3 طلاق، اور پھر تڑپتے ہیں کہ ہم نے ملنا ہے، تو غصے میں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، تو پھر وہ عورت اس کے لیے حرام ہے جب تک وہ حلالہ نہ کرے، اور حلالہ کیا ہے کہ دوسرے کسی شخص سے نکاح کرے عدت پوری کرنے کے بعد، اور پھر وہ شخص اس کو طلاق دے، اس سے رشتہ زوجیت قائم کرنے کے بعد اس کو طلاق دے، اور پھر وہ پھر پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی سزا ہے جو اسلام نے متعین فرمائی ہے، تاکہ لوگ اس اگرچہ جائز ہے مگر اللہ کی بارگاہ میں بہت ناپسندیدہ ایک حلال چیز ہے طلاق، تاکہ لوگ اس سے بچیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَا پھر وہ پہنچ جائیں أَجَلَهُنَّ اپنی عدت کو، اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آپ پہنچیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو انہیں اچھے طریقے سے روک لو، بمعروف اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو، او سرحوهن بمعروف یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، یہ 2 طلاق کے بعد کا حکم ہے، ولا تمسکوهن اور نہ ان کو روکو، ضرارا تکلیف دینے کے لیے، لتعتدوا تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، ومن یفعل ذلک اور جو ایسا کرے گا، فقد ظلم نفسہ تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا، یعنی عورت کو 2 طلاق کے بعد لٹکائے رکھنا اور یہ کہنا کہ نہ چھوڑیں گے نہ رکھیں گے، تو یہ وہ ظاہراً تو اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں، مگر ظلم اصل میں اپنے اوپر کر رہے ہیں، ان کو اس کا پتہ نہیں کہ ان کو اس کی سزا کتنی بڑی ملے گی۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا اور اللہ کی آیات کو کبھی بھی مذاق نہ سمجھا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہمیشہ، علیکم جو تم پر ہیں، فما انزل علیکم من الکتابی اور جو اس نے تمہیں کتاب تمہارے اوپر کتاب اتاری ہے، والحکمت اور حکمت کی تعلیم دی ہے، یعظکم بہ تو وہ تمہیں اسی کی نصیحت فرماتا ہے، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے رکوع نمبر 30 شروع ہوتا ہے، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ پھر وہ پہنچ جائیں اپنی مدت کو، اپنی عدت کو پورا کر لیں، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو ان کو فلا تعذلوهن تو ان کو نہ روکو، ان ینکحن کہ وہ نکاح کریں، ازواجہن اپنے پہلے شوہروں سے، اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو، اذا تراضوا بینہم بالمعروف جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق، ذالک یوعظ بہ اور اسی کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان منکم اس کو جو تم میں سے یؤمن ایمان لاتا ہے باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم ازکی لکم یہ تمہارے لیے بہت ہی پاکیزہ راستہ ہے، پاکیزہ بات ہے، اطہر اور بہت ہی ستھری بات ہے، واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون اور تم نہیں جانتے، والوالدات اب یہ طلاق کی سارے مسائل سمجھ آ گئے۔ اس کے بعد اولاد جو پیدا ہونے والی ہے یا جو بچہ گود میں ہے اس کے بارے میں کیا کام ہوں گے، والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنے بچوں کو، حولین کاملین 2 پورے سال، پورے 2 سال دودھ پلائیں جو گود میں بچہ ہے، شیر خوار بچہ ہے، لمن اس کے لیے جو ارادہ کرے، ان یتم الرضاعۃ کہ وہ مدت رضاعت کو پوری کریں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو مدت رضاعت کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی دودھ چھڑا دیں تو کوئی حرج نہیں، وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر فرض ہوگا، مولود لہو کا مطلب ہے باپ، علی اس کے اوپر فرض ہوگا، رزقہن ان عورتوں کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا پہننا، بالمعروف دستور کے مطابق، یعنی جو عورت اس کے بچے کی ماں ہے۔ لا تکلف نفس نہیں تکلیف دی جاتی کسی شخص کو بھی، الا وسعها مگر اس کی وسعت کے مطابق، لا تضار نہ تکلیف دی جائے والدہ کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے، ولا مولود لہ اور نہ ہی باپ کو تکلیف دی جائے بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، یعنی طلاق ہو چکی ہے تو بچہ درمیان میں ہے تو نہ اس بچے کی وجہ سے ماں کو کوئی تکلیف پہنچائے باپ، اور نہ ہی ماں کوئی تکلیف پہنچائے باپ کو اس بچے کی وجہ سے، وہ دونوں کا برابر بچہ ہے تو وہ دونوں کو ہی اس سے سکون لینے کا ٹائم ہونا چاہیے، وعلی الوارث مثل ذلک اور یہی حکم عائد ہوگا وارثوں پر، یعنی وارث کے ذمہ ہوگا اس بچے کا کھانا، اس بچے کی ماں کا کھانا بھی اور پہناوا بھی، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں، ان ترادن منہما باہمی رضامندی سے، وتشاور باہمی مشورہ سے، فلا جناح تو کوئی حرج نہیں، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اگر تم چاہو، ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلواؤ، اولادکم اپنے بچوں کو، دوسروں سے دوسری عورتوں سے دودھ پلواؤ تو فلا جناح علیکم تو تم پر کوئی حرج نہیں، وَإِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ جب تم نے دستور کے مطابق ان کو کچھ دینا مقرر کیا ہے، اذا سلمتم تم نے کچھ دینا
मुकर्रर किया है माती तुम जो कुछ उनको दे चुके हो बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक। वत्तकुल्लाह और डरते रहो अल्लाह ताला से, वालमू और जान लो अन्न अल्लाह कि बेशक अल्लाह ताला बिमा तामलून बसीर जो तुम्हारे अमाल हैं उनको देख रहा है। वल्लज़ीन और वो लोग युतवफ़ौना जो फौत हो जाते हैं, मिनकुम तुम में से, वयज़रूना और छोड़ जाएं, अज़वाजन बीवियाँ अपनी बीवियाँ छोड़ जाएं, तो यतरब्बसना तो वो बीवियाँ इंतज़ार में रखें अपने आप को, बिअन्फुसिहिन्ना अपने आप को, अर्बअत अशहुरिन व अशरन 4 महीने 10 दिन उनकी इद्दत है। यानी जिसका शौहर फौत हो जाए उसकी इद्दत कितनी है? 4 महीने 10 दिन। फ़इज़ा बलगना फिर जब वो पहुँच जाएँ, अजलहुन्ना अपनी इद्दत को पूरा कर लें, फ़ला जुनाह अलैकुम फिर तुम पर कोई गुनाह नहीं, फ़ीमा उसके बारे में जो फ़अलना वो औरतें करें, फ़ी अनफुसिहिन्ना अपने बारे में जो फैसला करें, तो उस पर तुम्हारा कोई मुआवजा नहीं होगा बिलमारूफ दस्तूर के मुताबिक। अल्लाह और अल्लाह ताला बिमा तामलून खबीर तुम्हारे आमाल से खूब बाखबर है। वला जुनाह अलैकुम और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं, फ़ीमा अर्रदतुम बिही कि तुम दौराने इद्दत भी उन औरतों को पेश कर दो, मिन खितबतिन निसाई निकाह का पैगाम दे दो, यानी इशारतन निकाह का पैगाम उन औरतों को भेज दो, तो इसमें कोई हरज नहीं। औ अकनम तुम या तुम छुपा के रखो, फी अनफुसिकुम अपने दिलों में, यानी कोई औरत बेवा हो गई है तो उसकी इद्दत के दौरान ही अगर कोई मर्द उसके साथ शादी करना चाहता है सही तरीके से, नए तरीके से, तो उसको पैगाम भेज सकता है निकाह का इद्दत के दौरान, मगर निकाह कर नहीं सकता, या फिर उसको दिल में छुपा के रखे इस बात को और बाद में जाहिर करे। अलिम अल्लाहु अल्लाह ताला खूब जानता है, अन्नकुम कि बेशक तुम सतज़कुरूनहुन्ना उनका ज़रूर जिक्र करोगे, वलाकिन और लेकिन ला तुअदूहुन्ना ना वादा करो उनसे, ऐसा वादा ना लो उनसे सिरन छुप कर, इल्ला अन तक़ूलू क़ौलन मारूफ़ा मगर इनसे खुफिया तौर पर भी ऐसा वादा ना लो सिवाय इसके कि तुम फ़कत शरीयत की रूह से मारूफ बात कह दो, इशारतन मारूफ बात कह दो, अन तक़ूलू के तुम कह दो, क़ौलन मारूफ़ा मारूफ बात यानी अच्छी बात कह दो, इशारतन छुप कर भी उनसे वादे ना लो, ये भी हराम है। वला ताज़िमू उक़दतन निकाही और ना बांधो तुम निकाह की गिरा, अक़दे निकाह का पुख्ता अज़म ना करो, हत्ता यहाँ तक कि यबलुगल किताबु अजलहु यहाँ तक कि मुकर्ररा इद्दत अपनी इंतहा को पहुँच जाए। वालमू और जान लो अन्न अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला यालमु जानता है माफ़ी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिलों में है, फ़हज़रूहु बस उससे बचो, अल्लाह से डरो। वालमू और जान लो अन्न अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला गफूरुन हलीम बख्शने वाला और बड़ा हिल्म वाला है। ये तलाक के सारे मसाइल हैं और इद्दत के और दूसरे निकाह के सारे मसाइल वाज़े हो गए। ला जुनाह अलैकुम और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं, इन तल्लक़्तुमुन निसा अगर तुम तलाक दे दो औरतों को, मालम तमस्सुहुन्ना जिनका तुमसे निकाह तो हुआ मगर तुमने उन्हें अभी छुआ नहीं, छुए बगैर उनको तलाक दे दो। औ तफ़रिदू लहुन्ना फ़रीदतन या उनके महर मुकर्रर करने से भी पहले उन्हें तलाक दे दो। वमत्तिऊहुन्ना तो उन्हें इसी सूरत में मुनासिब खर्चा दे दो। अलल मुस्अ क़दरुहु तो वुसअत वाले पर उसकी ताकत के मुताबिक है, व अलल मुक़तिर क़दरुहु और तंग दस्त पर उसकी ताकत के मुताबिक। यानी अगर तलाक पहले ही दे दी उनको छूने से या महर मुकर्रर करने से भी पहले तलाक दे दी तो उनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ खर्चा दे दो, और ये खर्चा जो है ये तंग दस्त पर उसकी ताकत के मुताबिक होगा और मालदार पर उसकी ताकत के मुताबिक। मताअम बिल मारूफ़ हक़्क़न अलल मुहसिनीन
اور یہ خرچہ مناسب طریق پر دیا جائے گا، اور یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے، محسنین بھلائی کرنے والے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبل اس سے پہلے، ان تمسوهن کہ تم نے ان کو چھوا، وقد فرضتم لهن فریضۃ اور تم نے مقرر کر لیا ان کے لیے کوئی حق مہر، فنصف تو نصف ادا کرو، ما فرضتم جو تم نے حق مہر مقرر کیا، یعنی حق مہر مقرر ہو چکا تھا مگر چھونے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو ہاف حق مہر جو ہے اس کو ادا کرنا ہوگا۔ الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ عورت معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا معاف کر دے وہ شخص، بیدہ عقدۃ النکاح جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور ایک دوسرے کو معاف کر دو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور نہ بھولو اپنے درمیان فضل کو، إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ یا فضل سے مراد ہوگا احسان، یعنی آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، حافظوا حفاظت کرو، علی الصلوات تمام نمازوں کی، والصلاۃ الوسطی اور درمیانی نماز کی بالخصوص، وقوموا للہ قانتین اور اللہ کے حضور سراپا ادب و نیاز بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تم حالت خوف میں ہو، یعنی نماز کا وقت ہے، حالت خوف میں ہو تو پیدل نماز پڑھو، اور رکبانن یا سوار، جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تم امن میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کما جیسے علمکم سکھایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں، ما لم تکونوا تعلمون جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ والذین، اور وہ لوگ، یتوفون جو فوت ہو جاتے ہیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، وصیتاً تو وصیت کریں، لازواجہم اپنی بیویوں کے لیے، متاعاً فائدہ پہنچانے کی، الی الحول ایک سال تک، غیر اخراج بغیر گھر سے نکالے۔ فَإِنْ خَرَجْنَا، پھر اگر وہ خود نکلیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ تو پھر تم پر کوئی حرج نہیں، فی ما فعلنا اس میں جو وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں فیصلہ کریں، من معروف دستور کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ وللمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی، متاع بالمعروف مناسب طریقے سے خرچہ دیا جائے، حقا علی المتقین یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے۔ کذالک اسی طرح، یبین اللہ واضح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے، آیاتی اپنی آیات، لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو، سمجھو۔ الم ترى کیا تم نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے، فقال لهم تو کہا ان سے اللہ تعالیٰ نے، موتو مر جاؤ، اللہ نے انہیں حکم دیا مر جاؤ، سو وہ مر گئے، ثم احیاکم پھر انہیں زندہ فرما دیا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ اس کا شکر ادا نہیں کرتے، یعنی موت کے ڈر سے انسان ایک جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ جانا چاہے کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں تاکہ موت نہ آئے، تو یہ اس کی حماقت ہے۔ اللہ پاک نے یہ پیغام دے دیا اس میں، موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تم جہاں بھی ہو تو موت کا وقت آ گیا تو کوئی نہیں روک سکتا۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، وعلموا اور جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سمیع علیم خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ من ذا الذی کون ہے جو یقرض اللہ قرض دے اللہ تعالیٰ کو، قرض حسنا قرض حسنا، جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، فَيُضَاعِفَ لَهُ تو اللہ تعالیٰ
उसको कई गुना बढ़ा देगा। अज़ाफ़न कसीरा, कई गुना बढ़ाना। वल्लाहु यक़बिदु व यबसुतु, अल्लाह ही तंगी करता है और वही कुशादगी करता है। व इलैहि तुरजऊन, और उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। अब यहाँ अल्लाह ताला को कर्ज़ हसना देने की बात है, तो अल्लाह ताला जब फरमाते हैं कि मुझे कर्ज़ हसना दो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हम जो कुछ अल्लाह ताला कर्ज़ हसना के तौर पे मांग रहे तो वो अल्लाह ताला को दें डायरेक्ट नहीं। इसका मतलब क्या है कि अल्लाह के बंदों पर खर्च करें, अल्लाह की राह में खर्च करें। कोई भी जो माल दौलत, कोई भी चीज़ हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो अल्लाह पाक फरमाते हैं ये तुम मुझे कर्ज़ हसना देते हो। और कर्ज़ हसना वो होता है जो अल्लाह की बारगाह में कई गुना बढ़ जाता है, और वो दुनिया में भी अल्लाह पाक उसका अज्र बढ़ा चढ़ा कर अता करते हैं। और आखिरत में तो पक्का पक्का है कि अल्लाह ताला ने एक मकाम पर फरमाया कि 700 गुना। और वल्लाहु युदाइफु लिमन यशा, और अल्लाह ताला जिसके लिए चाहे इससे भी ज़्यादा फरमा देता है। अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराइल, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपने बनी इसराइल के उस ग्रोह को नहीं देखा, मिन बादि मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद हुआ, इस क़ालू, जब उन्होंने कहा, लिनबी लहुम, अपने नबी से, इब्अस लना मलिका, कि भेज हमारे लिए एक बादशाह, नुकातिल फी सबीलिल्लाही, ताकि हम अल्लाह की राह में लड़ें। हमारे लिए बादशाह मुकर्रर करें तो उसकी क़यादत में हम अल्लाह की राह में लड़ें। क़ाल, उस नबी ने फरमाया, हल असैतुम, क्या ऐसा कहीं ऐसा ना हो, इन कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, कि जब तुम पर फ़र्ज़ कर दिया जाए क़िताल करना, जिहाद करना, अल्लाह तुक़ातिलू, तो फिर तुम ना लड़ो, लड़ने से इनकार कर दो। कालू, उन्होंने कहा, वमा लना, हमें क्या हुआ है, अल्लाह नुकातिला, कि हम ना लड़ें, फ़ी सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह में, वक़द उखरिजना, जबकि हमें निकाला गया, मिन दियारिना, हमारे घरों से, व अबनाइना, और हमारे बेटों से दूर किया गया, हमारी औलादों से हमें दूर किया गया। फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु, सो जब उन पर जुल्म जारहियत के खिलाफ क़िताल फ़र्ज कर दिया गया, कुतिबा फ़र्ज कर दिया गया, अलैहिम, उन पर, क़िताल, तवल्लऊ, तो उनमें से फिर गए, इल्ला कलीलन मिनहुम, सिवाय चंद लोगों के, चंद लोग कायम रहे, बाकी सब फिर गए। वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिम को खूब जानता है। वक़ाल लहुम नबियुहुम, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ने, कद बअसा, बेशक भेजा है, लकुम, तुम्हारे लिए, तालूता मालिका, तालूत को बादशाह बनाकर। कालू, तो वो बोले, अन्ना यकूनु, कैसे हो सकती है, लहू, उसके लिए, अल-मुल्क, बादशाह, अलीना, हमारे ऊपर, उसकी हुकूमत हम पर कैसे हो सकती है। व नहनु, हालांकि हम, अहक्कु, ज़्यादा हकदार हैं, बिल मुल्की, हुकूमत के, मिनहु, उससे, हम उससे ज़्यादा हकदार हैं हुकूमत के। वलम युअता, और नहीं दिया गया, साअतम मिनल माल, उसको माल में वसअत नहीं दी गई, यानी वो तो गरीब है, उसके पास माल ही नहीं, मालदार नहीं है, वो बादशाह कैसे हो सकता है। तो ये दुनियादारी के मामलात हैं कि दुनिया उसको बादशाह मानती है जिसके पास माल हो। तो उन्होंने इसी तरह कहा, क़ाला, तो नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह इस्तफ़ाहु अलैकुम, बेशक अल्लाह ताला ने उसको तुम्हारे ऊपर चुन लिया है, फजीलत दी है, वज़ादहु, और उसको बढ़ाया है, कुशादगी अता की है, बस्ततन, ज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, और इल्म और जिस्म में ज़्यादा कुशादगी उसको अता फरमा दी है। यानी इससे अल्लाह पाक ने एक मयार दे दिया बादशाहत का, कि बादशाह वो होता है, हो सकता है बादशाह वो जो इल्म में भी सबसे आला हो, और जिस्मानी ताकत में भी सबसे आला हो। जो इल्म में कमज़ोर हो वो भी बादशाहत का हकदार नहीं हो सकता, और जो जिस्मानी ताकत में कमज़ोर हो वो भी बादशाहत का हकदार नहीं हो सकता। लेकिन आज हम देख लें कि हमारे बादशाहों का हाल क्या है, कि
अलिफ बे आती नहीं और बादशाह बन के बैठे हैं, और बेचारे सदा के मरीज़ हैं, बादशाह बन के बैठे हैं। अल्लाह पाक ने जो मयार दिया उस मयार पर पूरे उतरने वाले बादशाह होते हैं, इसीलिए वो उमर फारूक होते हैं, वो अली हैदर कर्रार होते हैं, और जो इस मयार पर पूरे उतरते हैं। वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशाउ, और अल्लाह ताला अता करता है अपनी बादशाह जिसको चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वुसअत वाला और बहुत खूब जानने वाला है। वक़ाल लहुम नबीयुहुम, और कहा उनसे उनके नबी ने, इन्न आयत मुल्किही, कि बेशक उसकी बादशाह की निशानी ये होगी, अन यातियकुम ताबूतु, कि आएगा तुम्हारे पास एक संदूक, मिन जानिबिल्लाह, फीह सकीनतुन, उसमें तस्कीन का सामान होगा, सुकून कल्ब का सामान होगा, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व बक़ियतुन, और बाकी चीज़ें होंगी, तबरुकात होंगे, मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारूना, जो कि आले मूसा और आले हारून के छोड़े हुए होंगे, यानी आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए तबरुकात होंगे। तहमिलुहुल मलाइकतु, और उसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, बेशक इसमें निशानियाँ हैं तुम्हारे लिए अगर तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो। तो ईमान वालों की निशानी क्या है कि वो तबरुकात पुख्ता यकीन रखते हैं। वो तबरुकात वो चीज़ें होती हैं जो अल्लाह वालों से मंसूब होती हैं। तो ये तबरुकात की हकीकत और इनकी अज़मत को भी अल्लाह पाक ने इस रुकू में बयान फरमा दिया कि उसमें अंबिया किराम से रिलेट चीज़ें थीं। उस संदूक के अंदर जो तबरुकात थे अंबिया किराम से मंसूब चीज़ें थीं, तो उनको फरिश्ते उठाए हुए थे। और किसके पास, वो तालूत जब आएगा बादशाह बनकर, तो उसके पास वो संदूक आएगा, ये उसकी बादशाह की निशानी हो, फरिश्ते उठा के लाएंगे। फलम्मा फसला, बस जब वो चले गए, तालूत बिल जुनूद, लश्करों को लेकर शहर से निकले। काला, तो कहा उन्होंने, इन अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला मुबतलीकुम, आजमाने वाला है तुम्हें, बेनहरिन, एक नहर के साथ, यानी सब एक दरिया के ऊपर से गुजरोगे तो वो आजमाइश होगा तुम्हारे लिए कि प्यास लगी होगी, मगर अल्लाह का हुक्म है कि उसमें से पानी नहीं पीना किसी ने। फमन शरिबा, जिसने पी लिया, मिनहु, उसमें से, फलैसा मिन्नी, तो वो हम में से नहीं रहेगा, हम उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। वमन लम यतअमहु, और जिसने नहीं चखा उसको, नहीं पिएगा उसको, फ़इन्नहु मिन्नी, तो वही मेरी जमात में से होगा। इल्ला मन इख्तरफ़ बिग़ुरफ़तिन, गुरफ़तन बियदिही, मगर जो शख्स अपने हाथ से सिर्फ एक चुल्लू की हद तक पी ले, गुरफ़तन एक चुल्लू, बियदिही अपने हाथ से, फ़शरिबू मिन्हु, इस पर कोई हरज नहीं, सो इनमें से चंद लोगों के सिवा बाकी सब ने इससे पानी पी लिया। शरिबू, पी लिया पानी, मिन्हु, उसमें से, यानी दरिया में से, इल्ला कलीलन मिनहुम, मगर चंद लोग थे जिन्होंने नहीं पिया। फलम्मा जावज़हु, बस जब उसको पार कर लिया हुआ उसने, वल्लज़ीना आमनु माहू, जो उसके साथ, यानी तालूत ने और उनके साथियों ने जो ईमान वाले थे, पार कर लिया। कालू, तो कहने लगे, ला ताक़त लना अल-यौमा, नहीं है ताकत आज हमारे पास, बेजालूता व जुनूदिही, जालूत और उसके फौजों से मुकाबले की ताकत नहीं है। क़ाल अल्लज़ीना, कहा उन लोगों ने, यज़ुन्नुना, जो यकीन रखते थे, अन्नहुम, के बेशक वो, मुलाक़ुल्लाही, अल्लाह ताला से मुलाकात करने का शर्फ पाएंगे। कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन, कि कितने ही छोटे ग्रोह गलबत गालिब आ जाया करते हैं, फ़िअतन कसीरतन, बड़े ग्रोहों पर, बिइज़्निल्लाहि, अल्लाह के हुक्म से। यानी जिन्होंने नहीं पानी पिया था उनका ये तवक्कुल था अल्लाह ताला पर, ईमान की मजबूती थी,
انہوں نے پانی بھی نہیں پیا اور ان کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو فتح بھی عطا فرمائی. کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اپنی معیت سے نوازتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو. ولما برزو، پھر جب وہ ظاہر ہو گئے، مقابلے میں آ گئے، لجالوت وجنودہ، جالوت اور اس کی فوجوں کے مقابلے میں آ گئے. قالو، تو کہنے لگے، ربنا، ہمارے رب، افرغ، تو ڈال دے، علینا، ہم پر، ہمارے اوپر، صبرن، صبر ڈال دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو ثابت فرما دے، مضبوط فرما دے، ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا، اور ہماری مدد فرما، علی القوم الکافرین، کافر قوم پر ہمیں غلبہ عطا فرما. فہزموہم، تو انہوں نے شکست دے دی ان کو، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ. وقتل داؤد جالوتا، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو. وآتاہ اللہ الملک، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی تھی. والحکمت، حکمت عطا فرمائی تھی. علمہ مما یشاء، اور جو کچھ چاہا ان کو علم بھی عطا کیا. ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ ہوتا دفاع کرنا اللہ تعالیٰ کا لوگوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ لوگوں کا دفاع نہ فرماتے، بعضهم ببعض، بعض کا بعض کے ساتھ، لفسدت الارض، تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. ولکن اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ، ذو فضل علی العالمین، بہت فضل فرمانے والا ہے جہان والوں پر. تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی آیات ہیں. نتلوہا، ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں، علیک، آپ کے سامنے، بالحق، حق کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ اللہ کے رسولوں میں سے ہیں. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کو یاد رکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم نور قلوبنا بانوار القرآن الکریم بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الی اللقاء انشاء اللہ تعالی.